الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، قیامت کے میدان میں شفاعت کرانے والے داتا، جن کی شان ہے انا اعطیناک الکوثر، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بابا جبرن اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، رسول پاک کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے۔ نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، رسول پاک کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے، اور مریض عشق احمد ہوں دوا کی کیا ضرورت ہے، مریض عشق احمد ہوں دوا کی کیا ضرورت ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے۔ اور دوسرا شاعر یہ فرماتا ہے کہ وہ تھے علم سے محروم مگر مجھ کو پڑھایا ہے، وہ تھے علم سے محروم مگر مجھ کو پڑھایا ہے، پسینہ حد سے زیادہ بھی میری خاطر بہایا ہے۔ وہ تھے علم سے محروم مگر مجھ کو پڑھایا ہے، پسینہ حد سے زیادہ بھی میری خاطر بہایا ہے، اور کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں جو اٹھا کر سر اپنا میں، کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں جو اٹھا کر سر اپنا میں، میرے والد نے آج مجھ کو اس قابل بنایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھے دوست بنا لو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے پورے ایک گروہ کو دیکھا جو بتوں کو سجا کر کے ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو سوار کر کے ان کے آگے جھک رہے ہیں، ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو بھول گئے، کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو تم بھول گئے جو انہوں نے آپ کو تبلیغ کی تھی، جناب حضرت ابراہیم اور اسماعیل ذبیح اللہ نے جو آپ کو دین سکھایا کہ آپ وہ بھول گئے۔ تو قریش نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے خدا سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہم اپنے خدا سے عشق کرتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل یہ آیت کریمہ لے کر کے نازل ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھے دوست بنا لو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے عشق کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ عزیزان وقار، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نبی سے عشق کرنا ہے، نبی سے محبت کرنی ہے، کس طرح عشق کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں رہ کر جس انسان سے جس کسی سے محبت کرے گا وہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، جو دنیا میں رہ کر جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ عزیزان وقار، جناب حضرت زید جو بچپن کا زمانہ ہے، آپ اپنی ننیحال کو جا رہے ہیں، آپ راستے میں قافلے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، آپ راستے میں سفر کر رہے ہیں کہ آپ کو لوٹ لیا گیا،
کچھ لوگوں نے آپ کے قافلے کو لوٹ لیا. آپ کو لوٹنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے کو آپ کو بیچ دیا گیا. آپ کو بیچ دیا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو آپ کے ساتھ زیاد آئے. آپ کے ساتھ زیاد تشریف لے کر کے آئے تو آپ حضور سے بے پناہ محبت کرنا آپ نے شروع کی. آپ حضور سے عشق کرنے لگے, حضور سے محبت کرنے لگے اور حضور آپ سے بے پناہ محبت کرتے. کسی نے کہا ہے کہ جو قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے وہ دریا دریا سے سمندر بن جاتا ہے. تو شروع میں محبت ہوتی ہے لیکن جب وہ محبت غالب آتی ہے تو عشق بنتا ہے. آپ محبت کرتے لیکن آپ کے شہر کے آپ کے گاؤں کے کچھ لوگ جب حج کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لے کر کے آئے, آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ کے وطن جا کر کے آپ کے والد کو اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا فلاں شہر میں ہم سے ملاقات ہوئی, آپ کا بیٹا وہاں پر موجود ہے. آپ کے والد اور آپ کے چاچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر کے آئے اور آپ کے پاس درہم پیش کیے اور حضور سے کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ ہمارے بیٹے کو واپس کر دیں, آپ ہمارے بیٹے کو لوٹا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پیسے اپنے پاس رکھ لو, اگر آپ زیاد آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو آپ ان کو لے کر کے چلے جائیں. اگر آپ کے ساتھ وہ جانا چاہیں تو آپ ان کو لے کر کے جا سکتے ہیں. جب آپ کے زیاد کو بلایا گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا زیاد تم ان کو جانتے ہو؟ زیاد نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ میں انہیں جانتا ہوں, یہ میرے چاچا ہے اور یہ میرے والد محترم ہے. تو کہا کہ اگر تمہاری مرضی ہے تم اگر ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو, اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو یہاں رہ سکتے ہو. لیکن حضرت زید نے فرمایا سب یہ ہے تو جس سے محبت کرتا ہے اس سے عشق کرتا ہے تو حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ ہوگا, اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, آج ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے عشق کرتے ہیں, نبی سے محبت کرتے ہیں. عزیزان وقار, اگر عشق کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عشق کس طرح ہوتا ہے, عشق کیا ہوتا ہے. حضرت بلال جن کو عبداللہ بن جران نے خریدا, آپ کو عبداللہ بن جران نے خریدا, آپ محنت کرتے, تکلیف برداشت کرتے اور آپ خدمت کیا کرتے, راتوں بھر آپ خدمت کرتے. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق سے آپ سے ملاقات ہوئی. ابو بکر سے ملاقات ہونے کے بعد ابو بکر نے کہا بلال تم اتنی محنت کرتے ہو, اتنی تکلیف برداشت کرتے ہو, تم نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہوتے, نبی کا کلمہ پڑھ کر کے دین میں داخل کیوں نہیں ہو جاتے؟ بلال نے کہا ابو بکر مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کرو. حضور کی محبت بلال کے دل میں پیوست ہو گئی. ابو بکر نے آپ کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا. آپ گھر واپس چلے گئے, کسی کو پتہ نہیں کہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں, لیکن کسی طرح عبداللہ بن جران کو معلوم ہو گیا کہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں. تو عبداللہ بن جران نے آپ کو تکلیف نہیں دی, آپ کو مارا پیٹا نہیں, بلکہ آپ کو امیہ کے ہاتھوں بیچ دیا گیا. آپ کو امیہ کو ہاتھوں بیچ دیا. بیچنے کے بعد امیہ نے آپ کو خرید لیا. آپ محنت کرتے, مشقت کرتے, تکلیف برداشت کرتے, خوب محنت کرتے, خدمت کرتے, لیکن ایک دن امیہ عمار بن یاسر کو مار رہا ہے. اس وجہ پر مار رہا ہے کہ انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے, کہ وہ نبی کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو چکے ہیں, وہ نبی کا کلمہ پڑھ کر کے نبی کے دین میں داخل ہو چکے ہیں. عزیزان وقار, امیہ ان کو اتنا مارتا ہے کہ مارتے مارتے تھک جاتا ہے. تھکنے کے بعد بلال کو حکم دیتا ہے بلال ان کو تم مارو, اتنا مارو یا ان کے جسم سے ان کی روح نکل جائے, یا تم ان کو مارتے مارتے تھک جاؤ, ان کو مارتے رہو جب تک کہ نبی کا کلمہ پڑھنا نہ چھوڑ دے. حضرت بلال اپنے ہاتھ میں کوڑا لیتے ہیں اور عمار بن یاسر کے پاس جاتے ہیں. جانے کے بعد عمار بن یاسر کہتے ہیں بلال تو بھی 2-4 کوڑے مار لے, ورنہ اگر امیہ کو پتہ چلے کہ تو نبی کے دین میں داخل ہو چکا ہے تجھ کو ہی مار پڑے گی, یہ ظالم تجھے بھی مارے گا, تجھے بھی یہ مار پیٹ کرے گا, تجھ پر بھی ظلم ڈھائے گا.
لیکن قسم خدا کی مسلمانوں، جب عشق دل میں ہوتا ہے نا تو وہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب محبت ہوتی ہے، محبت غالب آنے تک عشق بن جاتا ہے۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا کہ ضرور نعت نبی گنگنا کے نکلے گا، درود پاک لبوں پہ سجا کے نکلے گا، اور نبی کا عشق یہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں ڈوبے گا، جنت میں جا کے نکلے گا۔ یہ نبی کا عشق ہے۔ جب نبی کا عشق آپ پر غالب آیا، نبی کا عشق جب آپ پر غالب آیا تو آپ نے کہا، آپ نے کھل کر کے احد احد کہنا شروع کیا، آپ نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ جب اب امیہ نے دیکھا کہ یہ بلال جس کو میں مارنے کا حکم دے رہا ہوں تو خود کلمہ پڑھ رہا ہے، تو آپ کو باندھ دیا گیا، آپ پر ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ پر گرم پتھر رکھے جاتے، آپ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، طرح طرح کے ظلم آپ پر ڈھانے شروع کر دیے۔ لیکن قسم خدا کی مسلمانوں، ایک دن امیہ بلال کو مار رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرے تو میرے نبی نے دیکھا کہ بلال کو مار پڑ رہی ہے۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اگر آج میرے پاس پیسے ہوتے نا تو بلال کو خرید لیتا، آج میرے پاس پیسے ہوتے تو بلال کو خرید لیتا۔ جب اتنا ابو بکر نے سنا تو امیہ کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا کہ امیہ تم بلال کی کیا قیمت لیتا ہے؟ تو امیہ نے کہا کہ تمہیں 2000 دینار دینے ہوں گے، جس کو 50 دینار میں خریدا 2000 دینار قیمت تھی، اور کہا جب تمہارے پاس دو غلام رہتے ہیں وہ دو غلام بھی دینے پڑیں گے، جو خادم آپ کے پاس رہتے وہ خود خادم ہم کو دینے ہوں گے۔ آپ نے وہ سودا کیا۔ امیہ نے کہا بلال، ابو بکر کہ تم کتنے بے وقوف ہو کہ تم نے ایک غلام کے چکر میں اپنے خوبصورت غلام مجھے دے دیے۔ تو کہا کہ تم نے اپنے عقل کے مطابق سوچا، میں نے اپنی عقل کے مطابق سوچا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دل میں حضور کی محبت پیدا کرے، اپنے دل میں نبی کا عشق پیدا کرے، نبی کے جو طریقہ ہے اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کرے، نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائے مولا میرے بولنے میں جو غلطی ہو اپنے حبیب کے صدقے سے معاف عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ مجھے میرے بعد آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔